بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صلوات ارباب اعضا رخصت اعضا اس اعضا خانے سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی رخصت کا ذکر اور مجلسیں ختم. کلام پاک نے اس آیہ مبارکہ میں ذکر کیا زمین میں پھیل جانے والے فساد کا جو انسانوں کے ہاتھوں سے پھیل جائے گا اور اس کی شروعات اس کا حکم در حقیقت حضرت آدم کے زمین پر تشریف لانے کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی. اس کی ابتدا شروعات اس کی وہاں سے ہو چکی اور پڑھتے پڑھتے انتہا ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں ہوگی کہ جہاں پھر کلمہ حق کے تشریف لانے کے بعد دنیا جو ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اس طرح سے عدل اور امن سے بھر جائے کہ جیسے وہ فساد اور ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اس سے ٹھیک پہلے. صلوات بھیجے محمد. تو اس جدال کی اس جد و جہد کا ایک نقطۂ عروج اس جدال کی ایک مکمل تصویر کہ جہاں سے بالکل واضح اور صاف ہو جائے فساد کی روش اور حق کی روش وہ پیش کرنے کا وقت جب آیا. جناب امیر کی 4 برس کی مختصر حکومت کے بعد بھی صلح امام حسن کو فسادیوں کے ذریعے ان کو زہر کے دے کر شہید کر کے یہ سمجھنے پر کہ فساد کامیاب ہو گیا ہے کے بعد بھی روایتوں میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی بعض لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے یہ کہنا شروع کیا جو کوفے کے بھی لوگ تھے کہ آپ قیام کیجئے اور ہم آگے کی بحث سے انکار کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ نہیں ممکن مصلحت نہیں ہے. اس لیے کہ صلح کے مطابق اب جب تک وہ زندہ ہے تب تک انتظار کرنا ضروری ہے. پھر آپ حضرات سنتے آئے ہیں اور ہمیں رخصت پڑھنی ہے. آئیے مدینے سے رخصت سے شروعات کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ معاویہ اپنا بستر حیات سمیٹ کے دنیا سے رخصت ہوا اور یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد اس نے اپنا فرستادہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان جو
کہ اس وقت جن کو مدینے کا والی مقرر کر رکھا تھا معاویہ نے، اس کے بعد بھیجا کہ میری بیعت تم ان 4 لوگوں سے ہر حال میں لے لو، اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے ہمیں بھیج دو۔ آپ جانتے ہیں وہ 4 لوگ کون تھے؟ امام حسن اسلام، عبداللہ بن زبیر، عبد اور کیا نام تھا ان کا، عبید اللہ بن ابی بکر، کیا عبید اللہ بن ابی بکر، جو بھی۔ جس وقت ولید کے پاس یزید کا یہ نامہ پہنچا، شب کا، وقت کا، اس نے مروان کو بلایا اور پوچھا کہ اس سلسلے میں ہم کیا کریں۔ مروان نے کہا کہ فوری طور کے اوپر، اس سے پہلے کہ یہ خبر عام ہو جائے، پبلک ہو جائے یہ انفارمیشن کہ معاویہ اب نہیں رہا ہے، فوری طور پر بلواؤ اور بلوا کے بیعت لے لو، اور اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کر لو۔ روایتوں میں آپ سب کو معلوم ہے کہ ولید نے ان لوگوں کو خبر بھیجنے کے لیے عمر ابن عثمان کو بھیجا کہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے کہ ولید نے بلایا ہے، صرف اتنا کہ ولید نے آپ کو بلایا ہے۔ عمر ابن عثمان کو یہ 4 لوگ اتفاق سے اس پر بیٹھے ہوئے مل گئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جب اس نے آ کے یہ پیغام پہنچایا تو امام حسین صاحب نے اس سے فرمایا کہ میں اپنے گھر تک جاؤں گا اور اس کے بعد میں ولید کے ہاں جاؤں گا۔ اور جب وہ چلا گیا اس کا فرستادہ تو عبداللہ بن زبیر نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، اس وقت رات کو اس نے کیوں بلایا ہوگا؟ مجھے تو کچھ معاملہ ٹھیک نہیں دکھائی دیتا، مجھے تو کچھ ڈر لگ رہا ہے۔ امام حسین صاحب نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ان کا طاغی معاویہ مر گیا اور اس نے مجھے یزید کی بیعت کے لیے بلایا۔ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں تو نہیں جاؤں گا۔ امام حسین صاحب نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس نے بلایا ہے، میں جاؤں گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام اٹھ کے اپنے خانے مبارک پر اپنے گھر پر تشریف لائے اور انہوں نے 30 ساتھیوں کو اپنے اکٹھا کیا جن کی سرداری حضرت ابوالفضل عباس کر رہے تھے، اور یہ 30 لوگ اسلحہ بند ساتھ ساتھ ولید کے رہائش تک پہنچے۔ امام حسین صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ باہر ٹھہریے، جب تک میری آواز بلند نہ ہو جائے اندر مت آئیے گا، لیکن اگر میری آواز بلند ہو جائے تو ضرور اندر چلے گا۔ جب امام حسین السلام اندر تشریف لے گئے، شروع کا واقعہ ذرا سا بہنوں کے اوپر، بچوں کے خاص کر کے، بزرگوں کو سب کو معلوم ہے لیکن بچوں کو پتا ہونا چاہیے، اس لیے دہرا رہا ہوں، بار بار دہراتے ہی تو 1400 سال کے ہم لوگوں کے یہ باتیں کس طرح سے یاد ہوئی اور یہ پیغام پہنچا، اس لیے دہرانا ضروری ہے۔ امام حسین السلام جب اندر تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ولید کے ساتھ ساتھ مروان بھی بیٹھا ہے۔ ولید اور مروان میں اقتدار کی رقابت تھی، رشتہ دار ضرور تھے، رشتہ دار تھے، بنو امیہ میں تھے، لیکن پاور کے لیے ٹسل چلا کرتا تھا دونوں میں، دونوں آئی ٹو آئی دیکھنا جس کو کہتے ہیں برابر سے کہ دوستی ہو، وہ نہیں تھی، دونوں میں ہمیشہ کی رقابت کے ساتھ ہوتی تھی۔ امام حسین السلام نے جب مروان کو وہاں پر دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ دل رحم خط رحم سے بہتر ہے، یعنی رشتہ دار مل بیٹھے، یہ بڑی اچھی بات ہے، تم لوگ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے تشریف رکھی تو ولید نے خبر دی کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ امام حسین السلام نے کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد ولید نے یزید کا وہ مکتوب نکالا اور نکال کے پڑھا کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ ان لوگوں کی بیعت لے لو اور بیعت نہ کرے تو ان کے سر قلم کر کے ہمارے پاس روانہ کر دو۔ اس کا جواب امام حسین السلام نے دیا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ تجھے یہ بات پسند نہیں ہوگی کہ میں اکیلے میں بیعت کر لوں اور کسی کو کوئی بات معلوم نہ ہو، تو تو شاید یہ پسند کرے کہ سب لوگوں کے سامنے تو یہ پیغام مجھے دے اور میں اس کا جواب تجھے دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا جواب
मैंने क्या किया? उसने कहा हाँ बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोगों के सामने ये लिख के बैठ करें, तो आप तशरीफ ले जाइए अपने घर के ऊपर और रवायत के फिक्रों के मुताबिक हाफिज अल्लाह आपके साथ। मरवान ने उससे कहा कि ये क्या कर रहा है, अभी या तो बैत ले या फिर ये दोबारा तेरे हाथ नहीं आने वाले, सिवाय इसके कि बेइंतहा कुछ तो पूछ, दोबारा तेरे हाथ नहीं आने वाले, या तो अभी बैत ले या अभी सर कलम कर। और तब इमाम हुसैन सलाम की आवाज जलाल में बुलंद हुई, उन्होंने कहा कि तू मुझे कत्ल कराना चाहता है या इसे कत्ल, और ना तो तेरी खुदा की कसम, ना तो तेरी मजाल है और ना इसकी मजाल है कि मुझे कत्ल कर दे। और जब उसकी आवाज बुलंद हुई तो हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की सरदारी में जो आप सुन रहे हैं, हाथों में बढ़िया तलवारें लिए बनी हाशिम के शेर अंदर दाखिल हुए और किसी की हिम्मत नहीं हुई और इमाम हुसैन दूसरा दिन हुआ, लोगों ने मशवरे दिए, बहुत से लोगों ने मशवरे दिए, जिसमें जो रिवायत मैं अभी पढ़ रहा था मुंतहल अमाल की, उसमें यह भी है कि सुबह को रास्ते में मरवान से मुलाकात की और उसने उनसे कहा कि मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ लेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ क्या मशवरा लेना चाहता है, मशवरा दे। उसने कहा कि यजीद के बैठ कर लीजिए, इसके अलावा कोई बेहतरी की राह नहीं है। और जब काफ़ी लंबी उसके बाद बात चली, उसमें इमाम हुसैन साहब ने फरमाया कि यजीद के ऐसों की बैठ नहीं करते। सब लोगों ने, बहुत से लोग आए जिनमें मोहम्मद हनफिया, हज़रत मोहम्मद हनफिया जो इमाम हुसैन सलाम के भाई थे, तो माजूर हो गए थे, उनका जिक्र मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि आपके जान के दुश्मन हो जाएंगे ये लोग, तो बेहतर ये है कि आप फिलहाल मक्के चले जाइए और मक्के जाने के बाद से अगर मक्के वाले आपका साथ न दें तो आप किसी और दूसरी जगह यमन चले जाइए और वहाँ से आप लोगों को भेजिए अवाम के पास, और अगर लोग आपकी बात मानने तैयार होते हैं तो ठीक है, वरना आप पहाड़ों में, दर्रों में यजीद की हुकूमत जहाँ तक नहीं पहुँचती है वहाँ पर आप तशरीफ ले जाएँ। इससे पहले रातों रात जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस आए थे घर के ऊपर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर खुफिया रास्ते से मदीने से निकल लिए मक्के की तरफ। और जब वलीद को ये पता चला कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर निकल गए हैं, तो उसने उनके पीछे 80 लोगों की या कुछ लोगों की उनको ढूंढने के लिए फौज भेजी, मगर चूंकि ये खुफिया रास्ते से गए थे तो फौज नाकाम होकर के वापस आ गई रास्ते से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दूसरे दिन उन्होंने अपने घर वालों को जमा किया, काफिला तशरीफ किया, जो हमको पता है कि जिसमें औरतें थी, जिसमें बच्चे थे, जिसमें गोद के पाले थे, जिसमें चाहने वाले थे, और मक्के की तरफ आपने कूच फरमाया। और जब मक्के की तरफ कूच फरमाया तो लोगों ने मशवरा दिया कि आप वैसे ही जैसे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर गए थे वैसे ही आप भी गैर मारूफ रास्ते से जाइए ताकि ये लोग आपका पीछा ना कर सके। इमाम हुसैन सलाम ने कहा ये मैं नहीं करूँगा, मैं जो मशहूर और मारूफ रास्ता है मैं उसी से मक्के की तरफ जाऊंगा। इमाम हुसैन सलाम मक्का तशरीफ ले गए। आपको वो हालात मालूम है कि मदीने ने किस तरह से इमाम को रुखसत किया। हजरत मोहम्मद हनफिया साथ साथ आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भैया आप यहीं ठहरिए, आप मेरी आंखें हैं, यहाँ के जो हालात हैं उनसे आप मुझे मुत्तला करते रहिएगा, आप यहीं मदीने में रुकिए। इमाम मक्के में तशरीफ लाए। मक्के में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पहले से मौजूद थे, अब्दुल्ला बिन उमर भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। और इन लोगों के पहुँचने के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर खुसूसियत के साथ इस बात के उम्मीदवार थे कि वो वहाँ बैठते हैं लोगों से, लेकिन जब इमाम हुसैन सलाम पहुँच गए तो चूँकि उनको इत्मीनान हो गया कि इमाम हुसैन सलाम की मौजूदगी में कोई उनकी बैत नहीं करने वाला है, तो वो बज़ाहिर इनके पास आके बैठा करते थे। और ये उसी ज़माने का वाक़या है कि जब कूफे वालों को खबर हुई कि माविया मर चुका है और कूफे से खतूत लिखे गए इमाम हुसैन सलाम की खिदमत में
کہ آپ تشریف لائیے، ہم نصرت کریں گے۔ اور یہاں تک کہ آخری تک جو لکھا گیا اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر آپ تشریف نہ لائے، غور کیجیے گا، اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہم بروز قیامت آپ کے جد سے فریاد کریں گے کہ ہم حسین کو اپنی مظلومی میں مدد کے لیے بلا رہے تھے مگر حسین آئے نہیں آئے ہماری مدد کے لیے، تو آپ ضرور تشریف لائیں۔ ایک یہ بات، ایک دوسری بات، اور سیدھے مسائل پر پڑھ لیجیے گا۔ جب امام حسین مدینے سے تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے چھوٹا مختصر تھا ایک وصیت نامہ لکھ کے دیا ہے، بہت چھوٹا تھا، 3-4 لائن وصیت نامہ ہے، اس کو حضرت محمد نبیہ کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، اور اس وصیت نامے میں یا اس خط میں یا اس پیغام میں مکمل تفصیل موجود ہے کہ امام حسین سلام مدینے سے کیوں تشریف لے جا رہے ہیں باہر۔ تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ میرے سفر کا اور قیام کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں حق کو قائم کر دوں اس کی جگہ پر، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ مظلوموں کو ان کا حق مل جائے۔ اگر لوگ میری بات سنیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ میری بات نہیں سنیں گے تو میں سمجھ۔ تو اس ارادے کے ساتھ امام حسین السلام مکے میں پہنچے ہیں، اور مکے میں کوفے والوں کے خط آنے شروع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خط آتا ہے کہ اگر آپ نہیں تشریف لاتے ہیں تو ہم روز قیامت آپ کے جد رسول خدا سے شکایت کریں گے کہ ہم مدد کے لیے بلا رہے تھے آپ کو اور آپ نہیں تشریف لائے۔ اور ٹھیک حج سے پہلے یزید اپنے ایسے سپاہیوں کو جو حاجیوں کے لباس میں تھے مکے میں بھیجتا ہے کہ حسین جہاں بھی مل جائیں ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو دھوکے سے شہید کر دیا جائے۔ اور امام حسین السلام حج کو ترک کر کے مکے سے حج کو عمرے میں بدل کے مکے سے بھی ودا ہو رہے ہیں کہ لوگ ملنے والے کہتے ہیں کہ یمنا رسول اللہ خلقت مکے کی طرف جا رہی ہے اور آپ مکے سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ امام حسین السلام نے فرمایا، اور خود عبداللہ بن زبیر سے بھی فرمایا تھا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا خون مکے کی زمین سے باہر بہے بنسبت اس کے کہ مکے کی حرمت ضائع ہو اور میں مکے میں قتل کیا جاؤں۔ امام مکے سے بھی رخصت ہوئے، خانہ کعبہ کو بھی چھوڑ کے چلے، عراق کی طرف چلے، جس کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں حضرت ام سلمہ سے، دوسروں سے امام حسن علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں امام حسین علیہ السلام کو بتایا تھا کہ پیشن گوئیاں موجود تھی کہ عراق میں زمین کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید کیے جائیں گے۔ بلکہ روایت کے مطابق جب حضرت ام سلمہ نے مدینے سے چلتے وقت امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا کہ بیٹا آپ کہاں جا رہے ہیں، میں نے آپ کے جد سے سنا تھا کہ آپ شہید کیے جائیں گے، عراق بن جائیے گا، عراق میں آپ شہید کیے جائیں گے، ایک ایسی جگہ جس کا نام کربلا ہے۔ ان روایتوں کے مطابق امام حسین السلام نے فرمایا تھا کہ نانی بالکل، آپ نانی جان بالکل درست آپ فرما رہی ہیں، یہ بات میرے بھی علم میں ہے، اور اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہیں تو میں آپ کو مشاہدہ کرا دوں کہ یہ جگہیں وہ ہیں جہاں ہمارے قیام ہوں گے، یہ جگہیں وہ ہیں جہاں میرا مقتل ہوگا، یہ جگہ وہ ہے جہاں پر عباس ہوں گے۔ اور اس طرح سے انہوں نے پوری خبر دی تھی۔ امام حسین السلام کا قافلہ کاروان آگے کی طرف بڑھتا ہے، حضرت مسلم کو کوفے بھیجتے ہیں۔ آپ کو تمام حالات کا علم ہے کہ کس طرح سے حضرت مسلم کے کوفے والوں نے دغا کی، اور دغا کس بات پر کی، جس کے لیے جس کو اپنے اس بار کی مجلس تک کی بنیاد بنایا ہے کہ ہمیں صرف حسین کرنے سے نہیں کام چلتا، ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارے اندر کے ضمیروں کو کہ کوفے والے آخر اب سوچنے کی بات ہے کہ کس بات پر پلٹ گئے۔ کوفے پر کسی شامی فوج نے حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک بات اور سمجھ لیجئے گا، ہم لوگ چونکہ وہ لشکر یزید کی نمائندگی کر رہا تھا اس لیے ہم اسے لشکر شام کہہ دیتے ہیں۔ پورے لشکر شام میں شام کا ایک سپاہی بھی ڈھونڈے سے مشکل سے ملے گا، سب کو
ज्यादा तर वो थे जिन्होंने कभी ना कभी खत लिखने में कोई ना कोई वो किया था। जब भीड़ जमा हुई थी तो इमाम हुसैन इस्लाम को बुलाया जाए, तो ये किस बात के ऊपर पलट गए भाई? एक इब्न ज़ियाद आया था और उसके साथ शायद उसका 15, 20, 25 या 50 जो भी हो उसका बॉडीगार्ड दस्ता, उसके अलावा जो छुप के वो आया था रात को, उसके अलावा कोई यजीद का रिप्रेजेंटेटिव कूफे में नहीं था। ये सब पलटने वाले सिर्फ सोना देख के और खामखाह के खौफ की वजह से कि अगर हमने साथ नहीं दिया तो कत्ल कर दिए जाएंगे, यानी कत्ल कर दिया जाना उनके लिए इतनी बड़ी दो बातें। एक तरफ ये कि उन्हें असल में सोना चाहिए था, उन्हें असल में हुकूमत चाहिए थी, उन्हें लगा कि हुकूमत दौलत सरवत यहाँ से मिल रही है तो अब उन्हें हुसैन से कोई मतलब नहीं रहा, और उन्हें कत्ल होना कतई गवारा, शहीद होने के ऊपर उनका यकीन नहीं था। इस वजह से सिर्फ एक फिसरे साद को रय की हुकूमत का धोखा देके कूफे वालों का पूरी भीड़ जमा कराई इब्न ज़ियाद ने। और ये जितने लोग करबला में जमा हुए थे ना, जो 30,000, 3,000 से लेकर 3,000, 30,000, 3 लाख तक मुख्तलिफ तादादें में लिखी गई हैं, ये सब के सब कूफे वाले थे। इसलिए बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा होशियार रहने की हर हुसैनी को ज़रूरत है। खैर, जनाब मुस्लिम शहीद हुए, वो खबर पहुंची, खुद का रिसाला मिला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस मनसब की तरफ, उस फरीज़े की तरफ, उस ड्यूटी की तरफ जिसके लिए वो दुनिया में भेजे गए थे, अपना मुख्तसर सा काफिला लेके चले। हाँ, मगर इस मुख्तसर से काफिले के साथ एक अजीब व गरीब अमल हुसैन करते जा रहे हैं। आज तक लोगों को बुलाया जाता था जब जंग के लिए या जिहाद के लिए जाते थे, यहाँ हर मंजिल पर आने वाले को हुसैन कहते हैं कि मेरा इरादा न तो जंग करने का है, न मेरा इरादा हुकूमत कायम करने का है, आप जाइए, जो जाना चाहे वो जाए। कूफे में जब पिसरे साद ने लश्कर जमा करना शुरू किया, उस जमाने में हजरत इदी बिन हातिम ताई, जो जनाब अमीर के बहुत खास दोस्तों के फर्जंद थे, दोस्त के फर्जंद थे, वो कूफे में खरीदारी के लिए गए हुए थे। कबीले बनी तय पहाड़ियों में रहता था और वो पूरे साल भर की अपनी रसद वहाँ ले जाते थे ये लोग मंडियों से खरीद के। तो वो खरीदारी करने के लिए कूफे में गए हुए थे, खरीदारी करके वो लौट रहे थे तो उनकी मुलाकात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हुई। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह करती है, हजरत मुस्लिम की शहादत की खबर मिल चुकी है, मुझे याद नहीं है लेकिन गालिबन हुर का रिसाला भी आ चुका है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इदी और उनके काफिले की मुलाकात होती है। हजरत इदी बिन हातिम ताई कहते हैं, मौला कूफे का रुख मत कीजिए, मैं आपको बताता हूं मैंने क्या देखा। मैंने कूफे के बाहर एक जम्मे गफीर देखा कि इतने लोग मैंने एक जगह जमा कभी नहीं देखे हैं। वहां तलवारों पर सैकल हो रही थी, तलवारें सान की जा रही थी और घोड़ों की नालबंदी हो रही थी, और उनके दिल अगरचे आपके साथ हों मगर उनकी तलवारें आपके दुश्मनों का साथ देंगी। मेरा कहना मानिए, यदि के अल्फाज हैं, अरब बोल रहा है, शजाए अरब अपने इफ्तिखार के साथ, मेरी बात मानिए मौला, मेरे साथ चलिए, तय की पहाड़ियों में चलिए। तय की पहाड़ियों की खाइयों में, आज भी हम लोग जानते हैं जहाँ पहाड़ियाँ और खाइयाँ होती हैं वहाँ किसी फौज का हमला करके किसी ग्रोह को ढूंढ लेना कुछ बहुत आसान काम नहीं होता है, सिवाय उन लोगों के जो वहीं के रहने वाले हैं। तय की पहाड़ियों के दर्रों के अंदर 10,000 कबीले बनी तय के नौजवानों की उकाबी आंखें और चमकती तलवारें आपकी हिफाजत करेंगी, और हम अपना खून बहा के आपके वहाँ यजीद की मजाल नहीं है कि आपका बाल बांका कर सके। आप मेरी मानिए, आप वहाँ मत जाइए, मुस्लिम शहीद हो चुके हैं, आप मेरे साथ चलिए। इमाम हुसैन इस्लाम यहीं से वाज़ेह हो जाता है कि इमाम हुसैन इस्लाम का मकसद क्या था। इमाम हुसैन इस्लाम इदी को दुआएं तो देते हैं मगर फरमाते हैं
کہ میں ایک امر پر معمور ہوں, میرے پاس ایک ڈیوٹی ہے, ڈیوٹی وہ مجھے پوری کرنی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ چلتا, مگر مجھے ایک کام کرنا ہے, میں آپ کے ساتھ, آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے, میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا. اور حضرت عجیب و غریب قدرت کا کارنامہ ہے بھائی, کہ جس کو کربلا کے میں شریک ہونا تھا, میں پھر بار بار کہتا ہوں, ہم لوگ اس دعا میں, ہم لوگ زیارت کے بعد بار بار یہ دعا کیا کرتے ہیں, فیا لیتنی کنت معکم. لیکن کربلا کے ایسے مقام پر جس کی قسمت میں شریک ہونا تھا, وہ دوسرے لوگ تھے. وہ حبیب ابن مظاہر کہتے تھے کہ ناکہ بندی کیے ہوئے کوفے سے رات کو نکل آئے اور اکیلے پہنچ گئے کربلا. وہ دوسرے لوگ تھے جو سب چھوڑ کے کربلا پہنچ جاتے تھے. حضرت علی ان کے مرتبے بہت بلند ہیں, تو امام حسین السلام نے دعائیں دی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اچھا مولا, میرے پاس یہ سامان ہے جو ہمیں اپنے قبیلے کے لیے پہنچانا ہے, میں تیز طے تک جاتا ہوں, اور یہ سامان وہاں چھوڑ کے میں واپس آ رہا ہوں آپ کے امریکانی کے لیے. علی واپس بھی آئے تھے, مگر علی کے لیے وہ مرتبہ شاید نہیں تھا کہ وہ جب پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی, روز عاشورہ گزر چکا تھا. عاشورہ کا دن آیا, امام حسین علیہ السلام کلمہ حق بیان کر چکے, بار بار اس سے پہلے بار بار پسر سعد کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, گفتگو شنید ہوتی رہی ہے. یہ پسر سعد عجیب و غریب شخصیت اس معنی میں تھا کہ اس کے دل میں ایک طرف یہ بات بھی موجود تھی کہ یہ نواسہ رسول ہے اور ہم جہنم میں جانے والے ہیں یہ کر کے, تو وہ جہنم میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا, اور دوسری طرف رائے کی حکومت بھی چاہیے تھی, حکومت وقت سے قربت بھی چاہیے تھی, دونوں چیزیں چاہیے تھی. دونوں کے بیچ میں اس نے اپنے خیال میں بڑی محنت کر کے یہ راستہ نکال لیا کہ امام حسین علیہ السلام اس کے اوپر تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہم یزید تک چلتے ہیں, جو بات ہونی ہوگی وہ یزید سے ہو جائے گی, تم سے کیا بات ہے. اور جب امام حسین علیہ السلام اس بات کے اوپر تیار, انہوں نے 3-4 شرائط رکھی تھی کہ یا تو ہمیں ممالک محروسہ سے باہر جانے دو, یا میں واپس چلا جاتا ہوں, تم لوگوں نے بلایا تھا, اگر تم کوفی ہو, اگر تم کوفیوں کو میرا آنا پسند نہیں ہے, میں واپس جا رہا ہوں مدینے. اگر وہ بھی نہیں پسند ہے تو میں یزید کی حکومت کے حدود سے باہر چلا جاتا ہوں, وہ بھی نہیں پسند ہے تو میں اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک عام شہری کی طرح رہوں گا, میں سیاست میں کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا, وہ بھی نہیں پسند ہے. تو بات تو میں یزید سے کرنی ہے نا, چلو ہم اور یزید آپس میں بات کر لیں گے, ہم یزید تک چلتے ہیں, شام چلتے ہیں, شام چل کے بات کریں گے جو ہوگی. اور اس کے اوپر پسر سعد نے ابن زیاد کو ایک خط لکھا, اور اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ اس کے الفاظ تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کے بیچ کے معاملات کا حل نکل آیا, اور امام حسین اس کے اوپر تیار ہیں کہ وہ ہماری فوج کی میت میں شام تشریف لے جائیں گے اور یزید سے براہ راست بات کر لیں گے, یعنی ان کے حصار میں فوج کی. روایتوں میں ہے کہ جس وقت یہ خط لے کر کے اس کا نامہ بر پہنچا ہے ابن زیاد کے بعد, تو ابن زیاد بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا, اور اس کے دسترخوان پر اس کے ساتھ شمر بھی تھا. خط جب اس کو پڑھ کے سنایا گیا تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ حل ہو گیا, جس کے لیے اس کو ڈیپیوٹ کیا گیا تھا, اس کے خیال میں. شمر نے کہا کہ یہ کیا, بالکل کچھ ویسے ہی جیسے مروان نے وہاں کہا تھا. شمر نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, اب کی حسین تیرے چنگل سے نکلے تو پھر کبھی نہیں آنے والے ہیں. اگر ابھی پیاسے ہیں, ابھی قلت ہے, ابھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے, ابھی صحرا میں ہیں, ابھی گھرے میں ہیں, یا تو ابھی فوراً بیعت لے یا ابھی فوراً ان کو شہید کر. ابن زیاد نے اس کی بات مانی اور اس کو سردار بنا کر کے بھیج دیا اس خط کے ساتھ پسر سعد کے پاس کہ اگر تجھے امام حسین سے جنگ کرنے میں کوئی قباحت ہے تو منصب اس کے حوالے کر دے شمر کے, اور تو الگ ہو جا. اور شمر کو الگ سے یہ حکم دیا تھا کہ اگر وہ ایسا کرے تو اس کو قتل کر دینا فوراً. جب وہ خط لے کے پہنچا ہے تو یہ آج ہی کا دن تھا, 9 محرم, جب شمر دل جوشن اپنے گروہ کے ساتھ ابن زیاد کا یہ حکم لے کر کے پہنچا, تو وہ 9 محرم کی شام کے قریب کا وقت تھا. اور اس نے جب پسر سعد کو یہ خط دکھایا تو پسر سعد نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تو نے بنا ہوا کام بگاڑا ہے.
शिमर ने कहा फिर इरादा क्या है? उसने कहा तू क्या समझता है, मैं तुझे मनसब दे दूंगा, मैं जंग करूंगा। अब यहां से ये उसकी ज़हनियत देखिएगा, अभी भी फौज उसके कब्जे में थी, वो शिमर की मुखालिफत कर सकता था, वो शिमर से जंग करता, कोई जरूरी था कि कत्ल ही किया जाता। वो कहता है कि हम अपनी बात के ऊपर पर रहेंगे, लेकिन दुनिया किस तरह से हक से बहकाती है ये यहीं से पता चलेगा। उसने कहा तू क्या समझता है, क्या मैं मनसब तेरे हवाले कर दूंगा, मैं खुद जंग करूंगा इमाम हुसैन से। और फौरी तौर के ऊपर, ताकि ये ना होने पाए कि देर हो रही है, उसने फौरी तौर पर आज की शाम इमाम हुसैन इस्लाम के क़यामगाह के ऊपर चढ़ाई की थी, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ और जिसका जिक्र आप सुनते आए हैं। और जब जहाँ हज़रत अबुल फज़ल अब्बास का की शान का वो मोजज़ा जिस वक्त का है कि आप सामने तशरीफ लाते हैं, नैज़े से ज़मीन पर एक लकीर खींचते हैं, क्या इरादा है, वहीं रुके रहो, खबरदार एक कदम इधर ना बढ़ने पाए। मैं इमाम से पूछ के आता हूं कि उनका हुक्म क्या है। और जब एक रात की मोहलत की बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कही, जैसा मैंने अर्ज किया, कितनों को मोहलत दे दी, खैर की तरफ पलट आने की हुर को मोहलत दे दी, कितनी मोहलतें दे दी, क्या क्या बता दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। वो रात गुजरी, कैसी गुजरी सबको मालूम है, तारीखों में लिखा है कि ख़याम हुसैनी से तस्बीह व तहलील व इबादत की आवाज़ इस तरह धीमे धीमे बुलंद हो रही थी, जैसे कि शहद की मक्खियों के छत्ते से शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ बुलंद होती है। रात गुजरती गई, हुसैन रिदाए मुबारक दोष पर डाले, अपनी उस खेती का मुआयना करते रहे, एक एक बीबी को, एक एक बच्चे के चेहरे को देखते रहे, एक एक गाजी की नजर के ऊपर नजर पड़ती रही, अपने परखे हुए एक एक जवाहिर पारे की शुआ देखते रहे, जिसके ऊपर उन्होंने फख्र किया है कि ऐसे असहाब ना नाना को मिले, ना बाबा को मिले, ना भाई को मिले। सुबह नमूदार हुई, अज़ान कही, हजरत अली अकबर ने खुतबा इरशाद फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसूल फिर बयान कर दिया कि तुम्हारी समझ में हक बात इसलिए नहीं आ रही